ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ الذاریات سے تلاوت کا آغاز کیا۔ اس سورہ مبارکہ کا ترتیب مصحفی کے اعتبار سے یعنی قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے 51 نمبر ہے جی، اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے 67 نمبر اس کا ہے۔ نسبتاً یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اور اللہ آپ کی خیر کرے اس سورہ مبارکہ کی آیات بینات 60 ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی خیر کرے 360 اس کے الفاظ ہیں اور 1546 اس کے حروف ہیں۔ سورہ مبارکہ کا جو مضمون اور اس کے مباحث میں آپ عرض کروں تو اس کے 5 مباحث کے ذیل میں یہ گردش کر رہی ہے، جس میں پہلا کہ ایک حصہ اس کا آخرت اور قیامت اور اس کے متعلقات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ دوسرا حصہ اس سورہ مبارکہ کے توحید اور نظام آفرینش میں اللہ کی آیات اور نشانیوں کا بیان ہوا ہے، جو طبی طور پر سے آخرت کے مباحث کی تکمیل کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک سادہ لفظوں میں اگر عرض کروں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے اندر ایسی نشانیاں رکھ دی ہیں جو اس کے آخرت کو سمجھنے کے لیے، اس پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پر یہ انگوٹھے کا نشان ہے نا جی، آج بھی دنیا جو ہے نا کسی کے پہچان اس کے انگوٹھے کے نشان سے، اس کے انگلیوں کے نشان سے کر دے، یعنی اس خالق نے ایسی تخلیق کی ہے کہ جناب کائنات میں اس جیسی تخلیق کوئی نہیں، کوئی ایسی پہچان ہے ہی نہیں۔ اچھا، پھر یہ آنکھوں کا جو ہے نا جی، آنکھوں کا جس طرح ہمارے انگوٹھوں کے اندر فنگر پرنٹس ہیں، اسی طرح ہماری آنکھوں کے بھی پرنٹس ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ جب میں نے اس کی تحقیق کو پڑھا تو 26 کروڑ ریسیپٹرز، چھوٹے شیشے اللہ نے ہماری اس آنکھ کے اندر رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور قربان جائیں، یہ جو تصویر ہمیں نظر آتی ہے یہ دماغ میں الٹی بنتی ہے، پیچھے ہمارے الٹی بنتی ہے، لیکن وہ قدرت دیکھو کیسے ہمیں سیدھا دکھا رہا ہے۔ یہ قدرت ہے نا جی، یہ اس کی آخرت کو سمجھنے کے لیے ایسی نشانیاں ہیں جس کا ذکر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا۔ تیسرا حصہ ان فرشتوں کی داستان کے بارے میں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان ہوئے تھے۔ چوتھا، اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیات موسیٰ علیہ السلام اور قوم عاد، سمود، قوم نوح کے داستانوں سے متعلق مختصر اشارے ہیں، اور ان کے ذریعے دوسرے کفار اور مجرموں کو خبردار کرتا ہے۔ اور پانچواں جو ہے وہ آخر میں اس سورہ مبارکہ کا ایک حصہ متعصب اور حد حرام قوم کے گزشتہ انبیاء سے جو ان کا مبارزہ کرنا اور پیغمبروں کو تنگ کرنا، ان کے ساتھ ان تکلیف دہ معاملات کرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سخت ترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور مقابلے میں جو انہوں نے حضور کے خلاف جو ہے بہت زیادہ، ہم نے پڑھا تو ہے کہ حضور مکے سے ہجرت پہ مجبور ہو گئے، اتنی تکلیف دی، غیر تو غیر اپنے بھی بیچ میں شامل ہو گئے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے بدلے میں کہا، محبوب آپ پریشان نہ ہوں، یہ جتنی بھی تکلیف دے رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہونا ہے۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے محبوب، آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے؟ محبوب ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ تکلیف دینے والے ان کو کہو جو کرنا ہے کر لو۔ اللہ، میں یہی عرض کرتا ہوں، دنیا ہماری دشمن ہو جائے جناب، پرواہ کوئی نہیں، لیکن اللہ ساتھ ہونا چاہیے۔ کائنات کی کوئی طاقت نہیں بھائی ہمیں کچھ کہہ سکے، ہاں اللہ کو دشمن نہیں بنانا، اللہ کے ساتھ نہیں بگاڑنی، اس کے ساتھ بگاڑی ہوئی ساری دنیا بھی تمہاری حمایتی ہو جائے تو وہی تمہارے سر پہ جوتے ماریں گے۔ البتہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر یہ واضح کر دیا۔ اچھا جی، حدیث پاک کے اندر آیا ہے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے بارے میں جو ہے نا جی بڑی خصوصی طور پر میں نے اس سورہ مبارکہ کی یہ فضیلت نوٹ کی ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الذاریات فی یوم، جو بندہ بھی دن کے وقت یا رات کے وقت او لیلہ، یا رات کے وقت سورہ ذاریات کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے حالات، معیشت کے حالات اور اس کے روزی کے حالات اللہ وسیع فرما دے گا۔
اس کی جو ہے اللہ وحدہ لا شریک گھریلو جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دے گا. اللہ اس کی قبر کو چراغ سے روشن کرے گا جو قیامت تک دن تک کے لیے چمکتا رہے گا. یہ صورت خاص طور پر سورہ ذاریات اتنی فضیلت کی اہمیت حامل ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ یہ انہی لوگوں کو آئے گی جو رزق حلال سے اپنے پیٹوں کو پالتے ہیں, حرام خور نہیں. حرام خور کسی بھی فضیلت سے فیض یاب نہیں ہو سکتے. اچھا جی, اگلی سورہ مبارکہ ہم نے سورہ طور پڑھی ہے جی, اور اللہ آپ کی خیر کرے. 52 نمبر اس کا ترتیب کے لحاظ سے ہے, نزول کے لحاظ سے 76 نمبر پر یہ آیت مبارکہ ہے. 49 اس کی آیات بینات ہیں. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جو اللہ وحدہ لا شریک نے ابتدائی جو فرمائی ہے وہ بعض اہم تاریخی اور آفاقی حقائق کو شہادت میں پیش کر کے قریش کے متمردین کو دھمکی دی گئی ہے کہ جس عذاب سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے اس کے لیے جلدی نہ بچاؤ. اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو وہ پیش آ کے رہے گا اور کوئی بھی اس کو ٹالنے والا نہ بن سکے گا. اس کے بعد چند آیتوں میں اس کے عذاب کے دن کی تصویر کھینچی گئی ہے اور تکذیب کرنے والوں کا اس دن جو حشر ہوگا بالاجمال اس کا بیان کیا گیا. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے آگے مکذبین کے بالمقابل متقین پر اللہ تعالیٰ اور اس دن جو فضل و انعام فرمائے گا وہ اس کا بیان کیا گیا ہے. اس کا انعام خاص جو پہلو جو یہاں نمایاں فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے آل و اولاد کی دنیا بنانے سے زیادہ ان کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ دیکھو نا جی, اگر اولاد دے نا جی تو اللہ تعالیٰ بندہ کوشش یہ کرے اولاد ایمان والی ہو, اولاد تیری ایمان والی ہو, تیرا کو آخرت بھی تیری سوارے. دنیا میں انجینئر بھی بن گئے, ڈاکٹر بھی بن گئے, سارے بن گئے, تو اولاد دین کس نے سنبھالنا ہے؟ دین کے معاملات کون کرے گا؟ تمہارے مرنے پر فاتحہ کون کرے گا؟ میں تو اب دیکھتا ہوں بھائی, اب تو بھائی مرنے کے بعد نا جی ماں باپ کا ہی جنازہ ہو تو لوگ دعائیں بھی نہیں کرواتے. چکو 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 جنازہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو, ادھر تکبیرہ مکیاں نہیں تو چک جنازہ جلدی سٹ قبرچ. پہلے ہمارے آپ اندازہ کریں 4 5 میل پیدل سفر کر کے وہ میت کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے. 5 میل اٹھا کے لے جانا پرواہی کوئی نہیں. ہوں تو جناب فوراً ٹرک منگاؤ, سٹو ویچ لاش نوں گڑم تے ادھر جناب سیدھی جنازگاہ لے جاؤ, ادھروں چکو پھر ٹرک کے جاؤ, پھر جناب قبر دے کول لے جاؤ دڑم وچ کھڈے سٹ کے چلو آ جاؤ, مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود. اب یہی ہونا ہے نا جی, جب دین پڑھیں گے نہیں, جب سکھائیں گے نہیں, ایمان کا معاملہ نہیں ہوگا تو پھر یہ کیسے ہوگے؟ وہ ہم کیسے کہیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین, کیونکہ سکھایا ہی کوئی نہیں جب ہم نے آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں کی. تو اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اس یہاں پر یہ بتایا کہ اولاد کو دنیا سے زیادہ نا دیندار بناؤ اور کوشش کرو کہ تمہاری اولاد جو ہے تمہارے مرنے کے بعد بھی وہ تمہارے لیے ایسا بنے کہ جو آخرت میں آپ کے کام آئے. اچھا جی, اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی یکجائی کے لیے اونچائی درجے کے مستحقین کے درجے کی نیچا نہیں کیا جائے گا بلکہ نیچے درجے والوں کا مرتبہ اونچا کر دیا جائے گا. اصل نتائج کا انحصار تو آدمی کے اعمال پر ہوگا اور اسی وجہ سے نہ کسی کے عمل میں کوئی کمی ہوگی اور نہ کوئی ایمان سے محروم شخص جنت میں جا سکے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل کا دروازہ اس کے ایمان والے بندوں کے لیے کھلا رہے گا. جتنے بھی ہیں نا جی تھوڑے عمل کرنے والے, زیادہ عمل کرنے والے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اوپر کرم فرمائے گا اور جنت کے ان کو درجات عطا فرمائے گا. خاتمہ صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہاری تکذیب کے لیے جو کفار بہانے بنا رہے ہیں ان کی پرواہ کیے بغیر اپنا فرض آپ ادا فرماتے رہیے تاکہ جن کو اللہ نے راہ راست پر لانا ہے وہ آپ کے ہاتھ پر راہ راست پر آ جائیں, اور جو اپنی گمراہی پر اڑے رہنا چاہیں ان پر اللہ حجت تمام فرما دے تاکہ کل قیامت والے دن ان کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو. ٹھیک ہو جی. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کی, استقامت کی تلقین فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا, محبوب اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو اور اطمینان رکھو تم ہر وقت ہماری حفاظت میں ہو. صبر استقامت کے حصول کے لیے نماز بالخصوص شب اور سحر کی نمازوں کے اہتمام کی تاکید کی گئی ہے. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے آگے ہم نے سورہ نجم پڑھی تو پھر یہ تو کیا ہی بات ہے. ہاں سورہ نجم کے اوپر تو میں کہتا ہوں کئی گھنٹے چاہیے اس پر بولنے کے لیے. البتہ میں تلخیص عرض کر دیتا ہوں. 53 نمبر کی سورہ ہے, نجم مکی ہے, اس میں 3 رکوع 62 آیات بینات ہیں.
عربی زبان میں ستارے کو کہتے ہیں نجم. ہاں جی، تو یہ یہاں پر وہ کون سا نجم؟ یہاں سے میرے سونے نبی کا جو ہے وہ ذکر پاک ہے. نجم سے مراد میرا سونا نبی ہے. جب معراج سے آپ تشریف لا رہے تھے، واپس لا، وہ میرا سونا ستارہ ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن. حضرت جی ایک نا عجب سرور ہے، ایک عجب کیفیت. بندہ این سامنے قرآن رکھے پھر پڑھدا جاوے این عشق رسول سینے چ اتردا جاوے تے این رگو ریشے دے اندر پھیل جاوے، بندہ این سرشار ہو جاندا عشق رسول نال. اور عربی زبان میں نجم ستارے کو کہتے ہیں. ان نجم کے لفظ سے سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا، اسی مناسبت سے اس کا نام ان نجم رکھا گیا. اس سورہ مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی جو ہے تصدیق کی گئی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فلسفی نہیں اپنے غور و فکر اور نفس کی پیروی میں کلام کرتے ہوں، بلکہ جو آپ بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محبوب تو بولتا ہی کوئی نہیں اپنی مرضی سے، وہ وہی بولتا ہے جو ہم اس سے بلواتے ہیں. اس کے علاوہ مشرکین پر تنقید کرتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ لات و منات و عزا کی پوجا کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کی سفارش کریں گے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور ہر انسان کو اس کا عمل کام دے گا. اس سورہ مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں شعرا نامی ستارے کا ذکر کیا گیا ہے، جسے بنی خزاعہ کے لوگوں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا، اور ستارہ سورج سے بھی زیادہ یہ گرم ہے. البتہ خیر آگے چلیں تو آگے ہم نے اللہ آپ کی خیر کرے سورہ قمر کی تلاوت کی ہے. سورہ قمر 54 نمبر پر آئی، نزولی اعتبار سے 37 نمبر پر، مکی ہے، 3 رکوع 55 آیات بینات ہیں. اور اس سورہ مبارکہ بہت جامع صورت ہے، اس میں وعدے بھی ہیں، وعیدے بھی ہیں، مومنوں کے لیے بشارتیں بھی ہیں، منکروں کے لیے ڈرایا بھی گیا ہے. بعض و نصیحت عبرتیں بھی ہیں. تو نبوت اور رسالت، قیامت اور قضاء اور قدر جیسے بنیادی عقائد بھی ہیں. ایک طرف شق قمر کے معجزے کا ذکر ہے، تو دوسری طرف ہر شے کے جو نپے تلے ہونے کے سائنسی اصول کا ذکر بھی ہے. اور اس سورہ مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 4 مرتبہ یہ بات دہرائی گئی ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے نہایت آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اچھا جی، چنانچہ ہر ترجمہ پڑھنے والا بھی قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. پھر ہم نے سورہ رحمان کی تلاوت کی. اللہ اکبر. سورہ رحمان نزولی اعتبار سے اپنے مصحفی اعتبار سے 55 نمبر پر، نزولی اعتبار سے 97 نمبر پر مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور 3 رکوع 78 آیات بینات ہیں. اللہ تعالیٰ کی چوٹی کی صفت رحمان ہے، اللہ کی چوٹی کی کتاب قرآن ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چوٹی کی تخلیق انسان ہے، اور انسان کی چوٹی کی صلاحیت قوت بیان ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیان کی صلاحیت کو قرآن پر لگائے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قادر مطلق ہونے، رب اور پالن ہار ہونے، رحمان اور ذوالجلال والاکرام ہونے کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. 30 سے زائد مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے ذریعے انسان کو اور جنات کو، مردہ ضمیر کو تکذیب سے بچنے اور شکر گزاری کرنے کی دعوت دی گئی ہے. اوے آؤ بھائی، ابھی کون سی تم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون سی جھٹلاؤ گے. اللہ اکبر. ہے نہیں؟ تو انسان کا سب سے جو چوٹی کی صلاحیت کیا ہے؟ قوت بیان. اور اللہ کہتا ہے قرآن پڑھنے میں اپنی وہ ساری قوت صرف کر دے. ٹھیک ہے جی. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور جہنم کے حالات کا تذکرہ کر کے کفار کو وعید اور جنت کی نعمتوں اور حوروں کا ذکر کر کے ایمان والوں کو بشارتیں سنائی ہیں. پھر سورہ واقعہ بیان کی گئی ہے. ترتیب مصحفی کے اعتبار سے 56 اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے 48ویں نمبر پر ہے. مکی سورہ مبارکہ ہے، 3 رکوع 96 آیات بینات ہیں. عربی زبان میں واقعہ کا معنی ہے حادثہ، مصیبت اور لڑائی وغیرہ. اس کے علاوہ واقعہ قیامت کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک بڑے حادثے کی صورت میں رونما ہوگی. پہلی آیت ہی کریمہ میں لفظ واقعہ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام واقعہ رکھا گیا. اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو تمام انسانوں کی 3 قسمیں ہو جائیں گی. ایک اصحاب الیمین جو کہ جنتی ہوں گے، دوسرے اصحاب الشمال جو کہ جہنمی ہوں گے، تیسرا السابقون جو عام مومنوں سے نیکی کے کاموں میں زیادہ آگے نکلتے تھے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وحدانیت، قدرت کے دلائل
مسائل قیامت کے واقع ہونے کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں پاکیزہ شراب، تازہ گوشت، موٹی آنکھوں والی حوریں بھی ملیں گی، جبکہ جہنمیوں کو کھانے کے لیے زقوم کا درخت اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھا کر فرمایا ہے یہ قرآن بہت عظمت والا، اور تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ چنانچہ آج کی سائنس نے ستاروں کے بارے میں کافی معلومات اکٹھی کی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں سینکڑوں ملین کہکشائیں موجود ہیں، اور یہ کائنات کے حساب بے حساب بڑی۔ آخر میں ہم نے سورہ حدید کی تلاوت سنی، جو ترتیب کے لحاظ سے 57 نمبر پر ہے اور نزولی کے اعتبار سے 94 نمبر پر، نسبت کے لحاظ سے مدنی ہے۔ حدید مدنی ہے، جس میں 4 رکوع 29 آیات بینات ہیں۔ حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے 25 آیت کریمہ میں الحدید کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام الحدید رکھا گیا۔ کفار مدینہ طیبہ کو اسلامی ریاست کو مٹانے کے لیے ہر طرح کی زور آزمائی کر رہے تھے۔ ان حالات میں اسلامی ریاست کی بقا اور تحفظ کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کی ترغیب کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل کی گئی۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں 6 بار مختلف انداز سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طرح زمین و آسمان کے 6 دن میں تخلیق اور انسانی زندگی کے 6 مراحل کو 6 ہی الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کے مختلف درجات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ رسولوں کی بعثت کا مقصد بتایا گیا۔ رسول صرف عقیدے اور عبادت کی تبلیغ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دین اور نظام عدل اور قسط کو قائم کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے لوہے کی بھی ضرورت تھی، اس لیے ہم نے لوہا بھی نازل کیا۔ اس سورہ مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں رہبانیت یعنی دنیا سے کٹ کر تنہائی کی زندگی سے اس لیے اختیار کرنا کہ وہاں محض اللہ کی تسبیح و تحمید اور عبادت کی جائے، اس کی مذمت کرتے ہوئے اسے بدعت قرار دیا ہے۔ یعنی اتنا بھی صوفی نہیں بن جانا کہ تسبیح پڑھ کے نکرے بیٹھ جاؤ اور کوئی معاشرتی معاملہ ہی نہیں، گھر بار بیوی بچے سب رشتہ دار سب نالو چھٹی کٹ وٹا کے ایسا نہیں بیٹھنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ سارے معاملات پورے کرو پھر کامل مسلمان کہلاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے اپنے محبوب کا صدقہ قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔